ہے۔ آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو پھر مدینہ سے 8 سال بعد آقا علیہ السلام 10,000 کے لشکر کو لے کے مکہ گئے۔ قوت کے اندر، طاقت کے اندر جب انہوں نے نکالا تھا تو صحابہ کم تھے، طاقت نہیں تھی۔ جب مدینہ سے مضبوط ہو کے وہاں گئے، مکے کی گلیوں میں جاتے اعلان کر دیا کہ آج ہم مضبوط ہو کے آئے ہیں، اسی شہر کو آج فتح کریں گے جس شہر سے تم لوگوں نے ہمیں نکالا تھا۔ جب لوگوں نے گھوڑے دیکھے، مجاہد دیکھے، نوجوان دیکھے، چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں، وہ سارے کے سارے ڈر گئے۔ جن لوگوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے وہ ڈر گئے، آج حضور بدلہ لیں گے۔ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھر برسائے تھے وہ لوگ ڈر گئے کہ آج حضور بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور بالکل مکہ کے وسط میں کھڑے ہوئے، کہا جس طریقے کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج میں نے سارے مکہ والوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ جو اپنی تلوار میان کے اندر رکھے گا اس کے لیے امان ہے، جو صحن کعبہ میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، جو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے امان ہے۔ یوں سمجھیے میرے آقا نے سارے مکے کو معاف فرما دیا۔ بغیر جنگ کے حضور فاتح مکہ بن گئے۔ جب فاتح مکہ بنے اس وقت جب کوئی جنگ جیتتا تھا تو دونوں لشکروں کو دیکھا جاتا تھا۔ جو لشکر ادم مچاتا ہوا، مستی کرتا ہوا اپنے شہر کی طرف آتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے فلاں لشکر فلاں فوج جیت گئی ہے، اور جو خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے آتا تھا اس کے آنے کے آثار بتاتے تھے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے۔ جب آقا علیہ السلام فاتح مکہ بن گئے، حضور کی اونٹنی سب سے آگے تھی، آقا علیہ السلام کی پیشانی اونٹنی کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے اونٹ کے کچاوے کی جو لکڑی تھی اس کے ساتھ حضور کی پیشانی لگ رہی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اب لوگ یہ پہلے منظر دیکھ چکے تھے کہ ہارنے والا گردن جھکا کے آتا ہے۔ جب یہ مکہ کے قریب آئے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاتح مکہ بنایا ہے اور میں اونٹ کے اوپر بھی بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں نے شکرانے کی وجہ سے گردن جھکائی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارض پاکستان عطا فرمایا ہے۔ یہ مساجد کے لیے ہوتا تو مسجدیں وہاں موجود ہیں، اچھی سڑکوں کے لیے ہوتا پاکستان لیا ہوتا تو انگریز بڑی اچھی سڑکیں بناتا ہے، یہ سڑکوں کے لیے، کوٹھیوں مکانوں کے لیے، یہ نعرے لگانے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ خالص دین کے نام کے اوپر بنا تھا۔ تو دین کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، یہی پاکستان کا مطلب ہے، یہی پاکستان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وطن عزیز پاکستان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ارض پاکستان کو ایک بہترین کارواں چلانے والا لیڈر عطا فرمائے جس کے اندر پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔